الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم عن ابن زيد أرقم رضي الله عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأزاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قالوا بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل پر بات چل رہی تھی کہ یہ ذی الحجہ کا جو عشرہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس عشرہ ذی الحجہ کی کتنی اہمیت ہے اور اس میں عبادات کا جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے زیادہ عبادات کا جو اجر و ثواب ہے اور ان ایام میں کیے گئے جو اعمال ہیں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس کے دنوں کی فضیلت بھی ہے اور اس کی راتوں کی فضیلت بھی ہے، جیسا تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ اس کے ابتدائی 9 دن کا جو روزہ ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات میں جو عبادت کا ثواب ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح سے 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ بھی ہے، یعنی آئندہ آنے والا جو جمعہ ہے، 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر ان ایام میں ایام نحر ہے، یعنی قربانی کے ایام۔ قربانی کے ایام 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ کی غروب تک، اور یہ ایام نحر جو قربانی کے ایام ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان ایام میں یہ چاہے کہ قربانی نہ کروں، کہ قربانی کا جانور تو 1,50,000 کا آتا ہے اور اس کے بدلے 1 کروڑ اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں، صدقہ کر دوں، تو اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنے کا ثواب ہے۔ کیونکہ یہ جانور کی جو قربانی ہے، یہ قربانی انسان کی جان کا فدیہ ہے، اور یہ جانور کی قربانی جان کی قربانی کا بدلہ ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی گئی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی۔ اسی لیے جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جو حدیث میں نے ابتدا میں پڑھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی پر ہمیں کیا ملتا ہے کہ جانور اللہ کے راستے میں قربان تو کر رہے ہیں، لیکن اس قربانی پر ہمیں ملتا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اون والا جانور ہے جیسے دمبا ہے، مینڈا ہے، تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے ایک نیکی انسان کو ملتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، بیٹے کو ذبح کر دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کے جد امجد بھی کہلاتے ہیں، خلیل اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر شروع سے امتحانات کا زمانہ اور دور گزرا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور اس آزمائش پر وہ پورے اترے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے بندوں پر آزمائش اور امتحان آتا ہے۔ اب اس آزمائش اور امتحان میں بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، وہ جزا فضا نہ کرے، وہ اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہ کرے، بلکہ عین ابتلا اور آزمائش کی حالت میں بھی پیش نظر مرضی مولا ہو اور اللہ کی رضا پیش نظر رہے۔ کیسے کیسے امتحان ابراہیم علیہ السلام پر پیش آئے کہ ان کے والد بت پرست تھے، اپنے والد کو اس شرک سے باز رہنے کی دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے جو بت ہیں یہ نہ انسان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور پھر اسی میں اپنے وطن سے نکالے گئے کہ جب اللہ کے دین کی دعوت دی اس کی پاداش میں اپنے وطن سے نکالے گئے، وطن سے بے وطن ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں ڈالے گئے، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی حبلی من الصالحین کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور بڑھاپے کی عمر ہے، اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد تمناؤں کے بعد بیٹا عطا فرمایا اسماعیل، اور ابھی وہ بیٹا چھوٹا ہے، ماں کی گود میں ہے، تو ایک اور امتحان آ جاتا ہے، اور امتحان یہ آتا ہے کہ اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو مکہ کی جو وادی ہے، بے آب و گیاہ وادی ہے، اس وادی میں چھوڑ کر آ جاؤں۔ اور نبی چونکہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابھی چھوٹے بچے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، کہاں ملک شام ہے اور کہاں مکہ کی وادی ہے، کہ پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا ایک وادی، کہ جہاں پر نہ کوئی درخت ہے نہ پانی ہے، اس بے آب و گیاہ وادی میں حکم ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اس بے آب و گیاہ وادی میں جب چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو حضرت ہاجرہ یہ پوچھتی ہیں کہ ہم کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اس بارے میں آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اس لیے تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بس خاتون بھی کیسی تسلیم و رضا والی ہے کہ اچھا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے اور قریب میں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کبھی ایک پہاڑ پر چڑھتی ہیں، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھتی ہیں پانی کی تلاش میں، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہیں اور اپنی ایڑیاں جو ہے وہ زمین پر رگڑ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جس جگہ پر وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر وہاں پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جسے ہم زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ یہ زمزم کا پانی سبیل ہے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی، کہ ماں جو ہے اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر جاتی ہے اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر جاتی ہے، اور یہ وہی دو پہاڑیاں ہیں جسے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کہتے ہیں، اور جسے اللہ نے قرآن میں اپنی نشانی قرار دیا، ان الصفا والمروہ، کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس خاتون کا اخلاص کیسا تھا کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اس ادا کو لازمی قرار دے دیا کہ کوئی عمرہ کرنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، جب تک وہ صفا مروہ کے چکر نہیں لگا لیتا، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان نہیں دوڑ لیتا، نہ اس کے عمرے کی تکمیل ہوتی ہے اور نہ اس کے حج کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ہر سال ملک شام سے واپس آتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کہ بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا ملا ہے، تو ملک شام سے سفر کر کے آتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، واقعات میں آتا ہے کہ اے اللہ، ابراہیم کو اپنے بیٹے سے کیسی محبت ہے کہ ملک شام سے سفر کر کے یہ مکہ آتے ہیں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے، بیٹے کو دیکھنے کے لیے، تو ابراہیم کو کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے۔ بس اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، اور وہ امتحان کیا آیا؟ امتحان یہ آیا کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ اور بیٹا کس عمر میں پہنچا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فلما بلغ معه السعی، کہ اب وہ بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ بیٹا چلنے کی عمر کو آ گیا۔ بعض واقعات میں آتا ہے کہ بیٹا 7 برس کا ہو گیا۔ اب ہم میں سے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ 5-7 برس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کتنا بھولا اور کتنا پیارا ہوتا ہے، اور ماں باپ سے کتنا وہ قریب ہوتا ہے، اور ماں باپ کو اس بچے کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے۔ تو بچہ فرماتے ہیں کہ جب چلنے کے قابل ہوا فلما بلغ معه السعی، تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھ کر بیٹے سے کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں اور اس خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى۔ اب بیٹے کی رائے پوچھی جا رہی ہے کہ بیٹا تو کیا چاہتا ہے، میں تو یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے تو 7 ذی الحجہ کو خواب دیکھا، اور خواب میں یہی دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ سوچا کہ ممکن ہے کہ یہ کوئی شیطانی تصرف ہو، تو جب صبح کو بیدار ہوئے تو کئی اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے۔ پھر دوسرے دن پھر خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں، پھر کئی اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے۔ لیکن تیسری رات کو جب پھر خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ سمجھ گئے کہ اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس بیٹے کو جو بہت ہی زیادہ پیارا، اور بیٹا تو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو اس اپنی جان سے زیادہ پیارے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اب بیٹے سے کہہ رہے ہیں قال یا ابت قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے، میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اور وہ بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹا نبی کا بیٹا تھا، اور وہ اسماعیل ذبیح اللہ تھا،
اس بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹا کہتا ہے کہ اے ابا جان، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، جو کچھ آپ خواب میں کر رہے ہیں، افعل ما تؤمر، جو کچھ آپ دیکھا ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کر گزریے. اور پھر آگے عجیب کمال کا کلمہ کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور یہ ایک عجیب کمال کا جملہ ہے کہ جس کے اندر تواضع بھی موجود ہے، عاجزی بھی موجود ہے، اور جس کے اندر کسی قسم کا دعویٰ بھی موجود نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ وہ کام کر گزریے میں صبر کر لوں گا، نہیں، فرمایا کہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس لیے علماء نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی، یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں صبر کر لوں گا، بلکہ کہا کہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ صبر کرتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ صبر کرتے ہیں ایسے ہی میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گا کہ جو صبر کرنے والا ہوگا. یعنی یہ کوئی میرا امتیاز نہیں ہوگا، میرے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہوگی کہ کوئی خاص میں ہی صبر کرنے والا ہوں، نہیں، بہت سے لوگ صبر کرنے والے ہیں، اس لیے ان میں سے میں بھی ہوں گا کہ میں بھی صبر کر لوں گا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو اور کسی بڑے کے یہاں اس کی دعوت ہے، بلاوا ہے. اب حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، تیار کیا. شیطان ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آ گیا اور شیطان نے آ کر کہا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ارے کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو یہ تو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو جب ماں نے یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے تو ماں نے یہ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو پھر بیٹا تو کیا، پھر تو میری جان بھی اللہ کے لیے قربان ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس سے دوری کیسی، اس سے انکار کیسا؟ پھر اللہ کی رضا میں راضی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے. تو جب شیطان نے دیکھا کہ ان کی والدہ پر میرا وار نہ چلا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے اور تمہارے باپ کا کیا ارادہ ہے؟ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ کہا کہ تمہارے باپ کو اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ذبح کر دے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا میں کیسے راضی ہیں؟ پھر شیطان کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ جان تو اسی کی ہے، پھر اللہ کے حکم سے کیا انکار ہے؟ پھر بے شک ہماری جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے. اب جب شیطان نے دیکھا کہ اسماعیل پر بھی وار نہ چلا تو پھر شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آ کر کہا کہ ارے کوئی اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتا ہے، تم بھی عجیب آدمی ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہے بیٹا تو کیا، اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان ہے.
اب یہاں بھی شیطان کا وار نہ چلا. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر منا کے میدان میں پہنچے، اور جب منا کے میدان میں پہنچے تو شیطان پھر آیا. اب شیطان نے زبردستی روکنا چاہا کہ کسی طرح سے یہ اپنے بیٹے کی قربانی نہ کریں. شیطان نے روکنا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھا کر شیطان کو مارے. پھر کچھ دور چلے، کچھ دور چل کر پھر شیطان نے زبردستی روکنا چاہا، پھر 7 کنکر اٹھا کر شیطان کو مارے. پھر اس کے بعد آگے چلے، پھر شیطان نے روکنا چاہا، پھر اسے 7 کنکر اٹھا کر شیطان کو مارے. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حجاج کرام کے لیے اس ادا کو لازم قرار دے دیا گیا کہ حج کے واجبات میں سے ہے کہ جن جگہوں پر ابراہیم خلیل اللہ نے شیطان کو پتھر مارے تھے، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے واجب ہے، حج کے واجبات میں سے ہے کہ وہ 3 دن تک ان نشانیوں پر جو شیطان کی علامتیں منا کے میدان میں موجود ہیں، 3 دن تک ان کو پتھر مارتے ہیں، اور جب تک ان کو پتھر نہ ماریں اس وقت تک حج کی تکمیل نہیں ہوتی، حج کا فریضہ مکمل نہیں ہوتا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی. اب اس کے بعد منا کا میدان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں لائے تو بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، آپ ایسا ہے کہ میرے بدن کو اچھی طرح سے رسی سے باندھ دیجیے، اور جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ میرے چہرے کو اپنے سامنے نہ رکھیے بلکہ میرے چہرے کو نیچے کی جانب کر دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے ہو اور کہیں شفقت پدری جوش نہ مارے، اور کہیں آپ اپنے عمل سے رہ نہ جائیں، کہیں یہ شفقت اتنا غالب نہ ہو جائے کہ آپ اس عمل سے نہ رہ جائیں. اور پھر ایسا ہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے رسی سے اسماعیل کو باندھا اور اس کے بعد انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری کو خوب اچھی طرح سے تیز کیا. اور اس کے بعد جب وہ چھری چلانے لگے فلما اسلما وتلہ للجبین کہ انہیں پیشانی کے بل لٹایا، اور پیشانی کے بل لٹا کر جب انہیں ذبح کرنے لگے تو حیران ہے کہ چھری نہیں چلتی. یہ چھری چلاتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں، لیکن چھری نہیں چلتی. پتہ یہ چلا کہ چھری بھی اگر کاٹتی ہے تو اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے. چھری کے اندر یہ تاثیر نہیں کہ کاٹ دے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کاٹتی ہے. ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کی طرف سے آواز آئی، ندا آئی. کیا ندا آئی؟ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. یہ تو ایک خواب تھا اور تو نے اس خواب کو حقیقت کی تعبیر دے دی. اور پھر اس جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا، ایک مینڈا لے کر آئے. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ابراہیم علیہ السلام، اور پیچھے سے آواز آتی ہے اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام مڑ کر دیکھتے ہیں کہ جبرائیل ایک دمبا لے کر کھڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اسماعیل کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور یہ تکبیر تشریق بن جاتی ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد چاہے مرد ہو یا عورت ہو اسے ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے کہ جب فرض نماز کا سلام پھیرے تو یہ تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس تکبیر تشریق کو پڑھے. تو بھائی یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے.
اور یہ انسان کی جان کا فدیہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج انسان کو یہ کہا جاتا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، تو کتنے لوگ ہوتے کہ جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے، لیکن اللہ نے جانور کو بیٹے کی جان کا بدل بنا دیا کہ اگر وہ قربانی جانور کی کر رہا ہے لیکن ثواب جو وہ پا رہا ہے وہ جان کا بدل پا رہا ہے، یعنی اس جان کے بدلے وہ جان دے رہا ہے، اس لیے ثواب بیٹے کی قربانی کا ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ایام نحر میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی عمل ہے تو وہ عمل اللہ کے راستے میں خون کا بہانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربانی کرو تو خوب دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کرے اور دل رنجیدہ ہو، نہیں، خوشی کے ساتھ قربانی کرے کہ اس قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس قربانی کا گوشت، خون اور کھال ہر چیز لائی جائے گی، اور وہ نامہ اعمال کے ساتھ اس کے میزان عمل میں اسے تولا جائے گا، اور 70 گنا اس سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ 70 گنا اس سے بڑھ کر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو بھائی پتہ یہ چلا کہ قربانی کی جو انسان کرے وہ قربانی کا جانور فربے اور تندرست بھی ہونا چاہیے، اور وہ قربانی کا جانور خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب قربانی کا جانور خریدنے جاتا ہے تو وہ ایسا مریل اور تھکا ہوا جانور لے کر آتا ہے کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ ہو۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تمہاری نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے، اللہ جانور کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز جاتی ہے وہ انسان کی نیت اور ارادہ جاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ اس کا گوشت جاتا ہے نہ اس کا خون جاتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی جاتا ہے، یعنی اللہ تمہاری نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت اور ارادہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی بکرا، بکری یا مینڈا، دمبا ذبح کر رہا ہے تو اس کی جو عمر ہے وہ 1 سال کی ہونی چاہیے۔ 1 سال سے اگر کم عمر کا ہے تو شریعت اس کی قربانی کو تسلیم نہیں کرتی، وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ ہاں، شریعت نے یہاں پر رخصت دی کہ اگر کوئی مینڈا یا دمبا اتنا فردے ہے، اتنا تندرست ہے کہ وہ 6 مہینے کا اتنا تندرست ہے کہ اگر اسے 1 سال والوں کے اندر چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا معلوم ہو، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے گائے کی جو قربانی ہے، گائے ہے، بیل ہے، تو گائے اور بیل کی جو قربانی ہے وہ 2 سال کی عمر کا ہونا چاہیے، گائے یا بیل ہو وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اونٹ اور اونٹنی یہ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اور اکثر یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اس کے دانتوں کو دیکھا جاتا ہے، تو اکثر اس کے ماہرین یہی کہتے ہیں کہ جب اس کے 2 دانت پکے آتے ہیں، ایک تو اس کے کچے دانت ہیں کہ جب جانور ان کچے دانتوں کو توڑتا ہے تو 1.5 اور پونے 2 سال کی عمر میں جا کر وہ کچے دانتوں کو توڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے وہ پکے دانت نکلتے ہیں، تو وہ 2 سال سے اوپر کی عمر کا ہوتا ہے کہ جب اس جانور کے پکے دانت آتے ہیں۔ تو اگر وہ 2 دانت ہیں تو ماہرین اس کے پہچاننے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ہو چکا، اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن قربانی میں اس بات کا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ بکرا جو ہے، بکری، بکرا، دمبا اور مینڈا، وہ صرف ایک حصہ ہے۔ ایک بکرے میں ایک آدمی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ایک بکرا ذبح کیا اور اس کے بعد کہا کہ سارے گھر کی قربانی ہو گئی۔ تو بھائی سارے گھر کی قربانی کیسے ہو گئی جب شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک جانور بکرا اور بکری اگر ہے اس میں ایک آدمی کا حصہ ہے تو سارے گھر کی قربانی اس سے ادا نہیں ہوگی، وہ ایک ہی فرد کی ادا ہوگی۔ ہاں، اگر گائے ہے، بیل ہے، بھینس اور بھینسا ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے، تو اس کے 7 حصے ہیں، اور ان 7 حصوں میں
ہر وہ عاقل بالغ جس پر قربانی فرض ہے اس کا حصہ اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بچے کا عقیقہ کرنا ہے تو عقیقے کا حصہ بھی اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اپنے مرحومین کے لیے قربانی کرنا چاہے اور مرحومین کے لیے قربانی کرنی چاہیے تو ان مرحومین کا حصہ بھی اس گائے میں، بیل میں، اونٹ میں، اونٹنی میں ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ 7 حصے ہیں، 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو اپنے مرحومین کو ان قربانیوں کے اندر یاد کرنا چاہیے، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان قربانیوں کے اندر یاد رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ 2 دمبے ذبح کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ 2 دمبے کس لیے ذبح کیے؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے، ایک اپنی جانب سے ذبح کیا اور ایک فرمایا کہ دمبا اس کی جانب سے، میرا وہ امتی کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور جو غائبانہ طور پر مجھ پر ایمان لایا، میں اس کی طرف سے یہ دمبا ذبح کر رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کی جانب سے قربانی کی ہے تو پھر امت کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانیوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کسی قربانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حصہ بھی ہوتا ہے تو پھر اس قربانی کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے دل کے شوق کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کرتے ہوئے کبھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، تنگی کے ساتھ اور دل کے بوجھ کے ساتھ قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شوق کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے کہ ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اور ایک جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں کہ اگر اس کا ایک کان انسان لے لے اور کسی کو کہا جائے کہ اس کے بال گنتی کرو تو ایک کان کے بال کوئی گنتی نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ سارے بدن کے بال گنتی کرے۔ تو ہمارا اس پر یقین ہے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور بھائی قربانی کا جو وقت ہے وہ قربانی کا وقت 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کی صبح سے طلوع آفتاب کے بعد سے اور 12 کی غروب سے پہلے ہے، کیونکہ بعض جگہ پر لوگ 13 کی بھی قربانی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ 13 تاریخ کو قربانی نہیں ہوتی، یہ دھوکہ لوگوں کو لگا۔ 13 تاریخ کی شام تک تکبیرات تشریق ہے، 13 تک قربانی نہیں ہے، بس 12 کی غروب تک جس نے جانور پر چھری پھیر دی اس کی قربانی ادا ہو گئی۔ اور یہ بات میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کی تھی کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ یعنی کسی کے پاس اگر اتنا مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مال پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی اور صدقہ فطر کے لیے مال پر 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس عید کی صبح اتنا مال آ گیا کہ جو جتنا وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یا اس کے گھر کے اندر کوئی ایسا فالتو سامان موجود ہے کہ بہت سا کباڑ گھر کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اگر اس کباڑ کو بیچا جائے تو اتنی مالیت بن جاتی ہے جس پر آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کے اعتبار سے تقریباً چاندی مہنگی ہو گئی تو نصاب جو ہے وہ تقریباً کوئی 74,000 کے قریب بنتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی مالیت کا سامان موجود ہے یا نقدی موجود ہے اس پہ صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور صدقہ فطر عید الفطر پر ہوتا ہے، لیکن ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، اب اسے قربانی کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنا اندازہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے پاس گھروں کے اندر زیور ہوتا ہے، اور خواتین کی قربانی مردوں پر واجب یا فرض نہیں ہے۔ اب ہر خاتون کے ذمے جس کے پاس اگر زیور ہے، پیسہ ہے، اسے اپنی قربانی خود کرنی چاہیے۔ ہاں اگر مرد اپنی جانب سے کر رہا ہے تو وہ اس عورت سے اجازت لے کر، چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اس سے اجازت لے کر اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر بغیر اجازت کے قربانی کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی، پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ یہی صدقہ فطر کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی اور بالغ کی جانب سے ادا کرے تو پہلے پوچھ لینا چاہیے، اس کے بعد ادا کرنا چاہیے، اور یہی قربانی کا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح سے
ہر وہ شخص جو صاحب جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، اور اس کا نصاب میں نے عرض کر دیا۔ تو بھائی ہمیں قربانی شوق سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے 9 ذی الحجہ کی صبح سے فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے، اور آئندہ جمعے کی جو فجر ہوگی وہ 9 ذی الحجہ کی صبح ہوگی، اس کی فجر سے لے کر اور اس عصر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق یہ ہر شخص پر واجب ہے۔ خود بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس کا کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے 9 ذی الحجہ کا جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی ان 9 دنوں کے روزے نہ رکھ سکے تو کم از کم اتنا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، تاکہ 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے، ان ایام کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچ کر یہ ایام گزارے۔ یہ برکت والے ایام ہیں، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، نیکی کا اہتمام زیادہ کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان ایام میں تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اگر کوئی تیسرا کلمہ پڑھ لے اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ان ایام کے اندر بآواز بلند یہ کلمات پڑھنے چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تیسرے کلمے کا ورد رکھے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ ان ایام میں بازاروں میں جاتے تھے اور بازاروں میں جا کر لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، تو بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات کہتے تھے، تکبیرات کہتے تھے، اور جب وہ صحابہ تکبیرات کو سنتے تھے تو وہ بھی بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہتے تھے۔ تو ان ایام میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کی برکات نصیب فرمائے، اور ایام نحر میں اللہ اخلاص کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کی، ان کی راتوں کی اللہ کامل برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ اور بھائی آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے حکومت کی ہدایات بھی ہیں کہ ان ایام کے اندر بار بار اس بات کا اعلان حکومت کی جانب سے ہو رہا ہے کہ آپس میں بہت زیادہ اجتماعات سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جیسے عید الفطر کے موقع پر جب لوگ بازاروں کے اندر نکلے اور بہت زیادہ مجمع جمع ہوا تو کرونا کی جو وبا ابھی چل رہی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، پھر وہ وبا بہت تیزی کے ساتھ بڑھی اور جس کے نتائج آج تک چل رہے ہیں۔ عید الفطر کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ آج تک چل رہے ہیں۔ اس لیے بار بار حکومت کی طرف سے یہ ہدایات ہے کہ کسی مجمع میں جانے سے احتیاط کی جائے۔ ابھی یہ وبا ختم نہیں ہوئی، وبا موجود ہے، اس لیے کسی ہم دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے اور بے احتیاطی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ احتیاط کریں، فاصلے قائم رکھیں، اور جتنی ہم احتیاط کریں گے اتنا ہی اس وبا سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے بے احتیاطی ہوگی تو پھر عید کے 14 دن کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ اس کے کوئی برے اثرات ظاہر ہوں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بڑی بڑی طاقتور جن کی معیشتیں تھیں آج ان کی معیشت کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اس لیے یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط کو لازم پکڑیں اور سماجی فاصلوں کو برقرار رکھیں، قربانی ضرور کریں لیکن اس میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ آج بہت سے اخبارات میں، سوشل میڈیا پر آج اجتماعی قربانی کے اشتہارات آ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص انفرادی قربانی اگر نہیں کرنا چاہتا، اجتماعی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آج بہت سے پروفیشنل ٹائپ کے لوگ کھڑے ہو گئے، کوئی بہت سے ٹرسٹ بنا کے کھڑے ہو گئے کہ جی قربانی کی ہمیں جو ہے اجتماعی قربانی کے پیسے جمع کرا دیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ جہاں علماء کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہو تو وہاں پر اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہیے۔ ہر جگہ کوئی اسپتال ہے، کوئی اور ادارہ ہے اور انہوں نے اشتہار چھاپ دیے کہ جی ہم اجتماعی قربانی کریں گے، تو بھائی اسپتال والے اسپتال کو چلانا تو جانتے ہیں لیکن انہیں قربانی کے مسائل کا معلوم نہیں، یہ تو علماء جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی احتیاط ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اجتماعی قربانی کرنی ہے تو جہاں علماء کی نگرانی میں یہ کام انجام دیا جا رہا ہے پھر اسے علماء کی نگرانی میں دینا چاہیے تاکہ ہماری قربانی صحیح ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اسی طرح آج عشاء کے بعد اللہ والی مسجد میں حضرت مفتی صاحب کے یہاں ایک ورکشاپ بھی ہے
کہ جس میں قربانی کے بارے میں تفصیل سے بیان بھی ہوگا اور سوال و جواب بھی ہوں گے، اس میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قربانی کے مسائل کیا ہیں، اس کے فضائل، اس کے مسائل، اور پھر کس جانور کی قربانی صحیح ہے اور کس جانور کی قربانی صحیح نہیں۔ تو ایسے ورکشاپ میں اپنا وقت نکال کر، وقت کو فارغ کر کے ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔